سعادت بہت سخت ہے، کر لے عبادت جوانی میں، کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ محبت کی زبان سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ کی محبت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، انسان اس کو دل دے دیتا ہے۔ اللہ بھی وہی کہہ رہے ہیں، مجھ سے محبت کرو، اور ایک دل ہے اور میں نے ہی بنایا ہے، وقتی طور پہ آپ کو دیا ہے، وہ دل آپ میرے کو دے دو۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ بھی ایک ہے اور دل بھی ایک ہے۔ اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ دل حسد سے پاک ہو، کینہ سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، عداوت سے پاک ہو، نفرتوں سے پاک ہو۔ گندے گلاس میں ہم پانی پینا پسند نہیں کرتے، گندے برتن میں ہم دودھ لینا پسند نہیں کرتے، گندے خمچے میں ہم کھانا پسند نہیں کرتے، گندا گھر ہمیں پسند نہیں، گندا بیڈ روم ہمیں پسند نہیں، گندی بیڈ شیٹ ہمیں پسند نہیں، یہاں تک کہ ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو گندا واش روم بھی پسند نہیں۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، اگر یہ گندا ہو تو میرے رب کو ایسا گندا دل پسند بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف دل دیا تھا پیدائش کے وقت، اور صاف دل مانگا ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ دل تو اللہ کا گھر ہے تو اللہ ہی صاف کر لیتے، ہم کیوں صاف کریں؟ ایک مکان کا مالک اگر کسی کو کرائے پر کمرہ دیتا ہے تو کرائے پر رہنے والے کی ذمہ داری ہے کہ گھر کی صفائی کرے، مکان مالک کی ذمہ داری نہیں۔ تو یہ دل کے مالک تو اصل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھو کہ ہم کو کرائے پہ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ دل میرے لیے ہیں، یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو صاف رکھنا۔ اللہ نہ آسمانوں میں سما سکتے ہیں نہ زمین میں سما سکتے ہیں، مومن کے دل میں اتنی وسعت ہے کہ اللہ اس میں آ سکتے ہیں۔ اللہ کی محبت بہت بڑی نعمت ہے۔ آج دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بنگلے مانگنے والے بہت ہیں، کاروبار مانگنے والے بہت ہیں، بڑا گھر، بڑی چیزیں، بہاریں، دنیا کی رونق، یہ مانگنے والے بہت ہیں، لیکن اللہ سے، اللہ کی محبت کو مانگنے والے کم لوگ ہیں۔ تو ہم جب بھی دعا کریں اللہ سے اللہ کی محبت ضرور مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں، ہم اللہ سے پیار کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والوں کی صفت بیان فرماتے ہیں،
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی سے شدید محبت ہوتی ہے، ان کی محبت میں شدت ہوتی ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ اگر محبت میں شدت ہے تب تو ایمان کامل ہے، لیکن اللہ کی شدید محبت نہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ایمان بھی کامل نہیں۔ ایک ہوتا ہے عارضی محبت، اور ایک ہوتی ہے حقیقی محبت۔ ایک ہوتا ہے وقتی محبت اور ایک ہوتی ہے حقیقی محبت۔ جیسے شادی کے بعد میاں بیوی میں 1 مہینہ جو محبت ہوتی ہے اس کو حقیقی محبت کہتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے وقت بھی زیادہ نکالتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو حقیقی محبت بولتے ہیں، کہ ان کی محبت میں شدت ہے۔ اور شادی کے 1 مہینے کے بعد کیسا ہو جاتا ہے؟ وقتی محبت ہے، چلتی کا نام گاڑی محبت ہے۔ پہلے تو فوراً گھر آ جاتے تھے، اب بیوی کا فون آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ذرا کام ہے، تھوڑا سا مشغول ہوں، کسٹمر ہے، تھوڑا سا دوست احباب کے ساتھ کہیں جانا ہے۔ محبت تو ہے لیکن محبت میں وہ شدت نہیں۔ اس کو کہتے ہیں، تھوڑا اپنی زبان میں آپ کو سمجھاؤں، اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو آگے کی بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک ہوتی ہے جنونی محبت جو میاں بیوی میں 1 مہینے تک ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے قانونی محبت جو بعد میں پوری زندگی ہوتی ہے، لیکن وہ شدت نہیں جو پہلے مہینے میں ہوتی۔ اصل میں صحابہ کو اور اللہ والوں کو، جن کے واقعات ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں، فضائل اعمال میں، اللہ اس کے رسول سے ہر وقت جنونی محبت رہی۔ ہم جو واقعات سنتے ہیں نا، یہ سب جنونی محبت کے۔ جیسے میاں بیوی میں کیسا 1 مہینہ محبت ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں۔ بندہ صبح میں کاروبار پر بھی لیٹ جاتا ہے، رات میں جلدی آ جاتا ہے، پہلی رنگ پر بیوی کے فون کو اٹھا لیتا ہے، اس کی طرف توجہ دیتا ہے، وہ جنونی محبت۔ تو صحابہ کو اور اللہ والوں کو ہر وقت اللہ اس کے رسول سے جنونی محبت، اسی لیے وہ ذکر بھی کر رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، دین کو فرسٹ بھی رکھ رہے ہیں، اللہ کو راضی بھی کر رہے ہیں۔ زور سے تو آواز نہیں آ رہا وہاں؟ صحیح؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا وہاں پوچھ لیجئے ایک بار۔ اور ایک ہوتا ہے قانونی محبت۔ اللہ معاف کرے، ہمیں اللہ اس کے رسول سے قانونی محبت ہے۔ کبھی تہجد پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی فجر پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی نظر کی حفاظت کر لی، کبھی نہیں کی، کبھی موبائل میں نظمیں سن لی تو کچھ اچھا دیکھ لیا تو کبھی کچھ برا دیکھ لیا، کبھی قرآن شریف کی تلاوت کر لی تو کبھی نہیں کی۔ اس کو کہتے ہیں قانونی محبت۔ آج کی مجلس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی صحابہ کی طرح، اللہ والوں کی طرح، اللہ اس کے رسول سے جنونی محبت ہو جائے اور عشق کامل ہمیں نصیب ہو جائے۔ نیت کرو اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے جنونی محبت ہے، محبت میں شدت، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تیرے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا، اپنا خلیل بنا لیا۔ اس لیے ان کے زمانے کا کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ جیسے ابھی ہم لوگ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو گئے۔
ایک مرتبہ آپ جنگل میں ایک جگہ پر بکریاں چرا رہے تھے. ایک شخص آئے اور قریب میں آ کے انہوں نے اللہ کی تعریف کی. کیا تعریف کی؟ سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، آسمانوں کی زمین کی بادشاہی والا. اللہ تعالیٰ پاک ہے، عزت، عظمت، ہیبت، قدرت، کبریائی اور بڑائی اور دبدبے والا. اب آپ کو پتہ ہے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ جب اس کا نام سن لے تو اس کا کیا عالم ہوتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے سچی محبت اور اللہ کا نام سنا تو مچل اٹھے، تڑپ اٹھے. اس کو کہا کہ بھائی تو میرا اللہ کی اتنی اچھی تعریف کرتا ہے، ایک مرتبہ اور کر دے. اس نے کہا ابراہیم فری میں کوئی تعریف کروں گا کیا اللہ کی؟ کچھ دینا پڑے گا، لے لے. کیا دو گے؟ اللہ اکبر. تو بکریوں کا ایک ریوڑ تھا، بہت سی بکریاں تھی اس میں. اس کو کہا کہ یہ پوری آدھی بکریاں تیری، چل. بہت بڑی بات ہے. ایک آدمی کا 1 کروڑ روپے کا بزنس ہو اور وہ کسی کو کہیں کہ 50 لاکھ کا تیرا، تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو ایک مرتبہ میرے اللہ کی تعریف کر دے، صرف ایک مرتبہ، آدھا بکریوں کا ریوڑ تجھے دے دوں گا. اس نے کر دی. سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزہ والعظمہ والہیبہ والقدرہ والکبریاء والجبروت. اب ابراہیم علیہ السلام تو اور مچل اٹھے. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ تو اس کا نام سن لے تو بے خود ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، اس کی یاد ستانے لگتی ہے. ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے سچے عاشق. اس کو کہا کہ یار بہت اچھا لگتا ہے، تو ایک مرتبہ اور میرا اللہ کی تعریف کر دے. اس نے کہا کیا دو گے؟ دیکھ ابھی تو اور آدھا بکریوں کا ریوڑ بچا ہے، یہ پورا تیرا، چل ایک مرتبہ اور کر دے. اس نے کر دی. سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزہ والعظمہ والہیبہ والقدرہ والکبریاء والجبروت. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے، ایک مرتبہ اور میرے اللہ کی تعریف کر دیجیے. انہوں نے کہا آپ کیا دو گے؟ آپ کے پاس جو پورا ریوڑ تھا بکریوں کا وہ تو دے دیا، اب کیا دو گے؟ اس کو کہا کہ دیکھ اصل بات یہ ہے کہ ایک تو بکریاں ہوتی ہے اور ایک چرواہا ہوتا ہے، اس کو چرانے کا بھی ایک فن ہے. تو ایک مرتبہ اور تعریف کر دے، چرواہے کے طور پہ مجھے قبول کر لینا، یہ بکریاں بھی چرا دیا تھا. وہ کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں. آپ بکریاں چرا رہے تھے نا، میرے رب نے کہا کہ جا میرے ابراہیم کے سامنے میرا نام لے اور دیکھ ابراہیم میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے. جا. اللہ اکبر. اور دیکھ لیا بولے میں نے آپ کو، کیا آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے. ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس کو کہتے ہیں اللہ کی محبت، جنونی محبت. آج ہم اذان سن کے نہیں تڑپتے، اور وہ اللہ کا نام سن کے پورا کاروبار ہی دے دیا، پورا سرمایہ ہی دے دیا میرے رب کا نام سن کے. اللہ کرے ہم بھی اللہ کا نام سن کے تڑپ اٹھے، اذان سن کے ہم اذان کا جواب دیں، مستورات کے سروں پہ دوپٹہ آ جائے، فوراً وہ نماز کا اہتمام کرے، اچھا وضو کرے، نماز پڑھے، لمبی نماز پڑھے. کسی کا فون آتا ہے تو ہم اٹھا لیتے ہیں نا، کوئی بڑی آپا کا فون آتا ہے تو کیسے فوراً اٹھا لیتے ہیں، فلاں آپا کا فون ہے. یہ اذان ہے نا، یہ آپاؤں کے رب کا فون ہے، یہ میرے رب کا فون ہے. اس کو اگنور نہ کرے، فوراً اٹھا لیا کرے، اذان کے ادب کرے، اذان کے بعد کی دعا پڑھے. جو شخص اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کریں گے. اذان کا جواب دینا، اذان کے بعد کی دعا پڑھنا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نیکی ہے. ایک بزرگ کے ساتھ میں فون پہ بات کر رہا تھا، اتنے میں اذان ہوئی نا دوست. انہوں نے مجھے کہا بیٹا جلدی فون رکھ دے، جلدی رکھ دے. میں کہا حضرت کیا ہوا؟ اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے. میں نے فوراً فون رکھ دیا. بعد میں انہوں نے مجھ سے بات کی کہ بیٹا تجھے پتہ نہیں میرے رب کی رینگ آ رہی تھی، میرے رب کی رینگ آ رہی تھی. اور ہمارا مردوں کا بھی حال یہ ہے کہ ہم جماعت کا وقت دیکھ کے جاتے ہیں مسجد میں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کی اذان کو رسپانس کر کے فوراً ہم چلے جاتے ہیں کہ میرے رب نے رینگ بھیجی ہے تو میں فوراً چلا جاؤں. شادی میں کوئی کنکوتری بھیجتا ہے تو صحیح میں وقت پہ اس کے یہاں پہنچ جاتے ہیں کہ بڑا آدمی ہے، سب بڑوں سے بڑا ہے اللہ، سب سے بڑا ہے.
اللہ کی بات پر فوراً لبیک کہنا یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت نوازتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک غیر مسلم ہے، جب اذان ہوتی ہے نا تو وہ کاروبار بند کر دیتا ہے، اذان ہوتی ہے نا تو وہ کاروبار بند کر دیتا ہے۔ اس کو کہا کہ بھائی اذان ہوتی ہے آپ سب کو خاموش کر دیتے ہیں، وہ کہتا ہے یار بانگ ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، پورے سب کسٹمر کو بھی روک دیا، پورا کاروبار بھی آگے پیچھے کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک وہ شخص جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ تو اذان کی ایسی قدر کرے، ایسا احترام کرے۔ میری دینی ماں و بہنوں، نیت کرو انشاءاللہ آج سے ہم لوگ اذان کا ادب کریں گے اور اذان کا احترام کریں گے انشاءاللہ۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کی، بڑا عشق کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا بتاؤں میں آپ کو، کیا کہہ رہے؟ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بظاہر ایک کالی کلوٹی عورت تھی اور ایک گھر میں کام کرتی تھی۔ ہمارے یہاں بولتے ہیں نا یہ کام والی ہے، تو آپ کام والی تھی، لیکن اللہ کے ساتھ کا تعلق بڑا مضبوط تھا۔ آج 1000 سال سے زیادہ کا زمانہ ہو گیا، رابعہ بصریہ کو بڑے ادب سے یاد کرتے ہیں کہ یار بڑی اللہ والی عورت تھی۔ واقعتاً جو اللہ والے ہو جاتے ہیں نا وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کا نام زندہ رہ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے وہ چلے گئے لیکن ان کے نام زندہ ہے۔ دیکھو رابعہ بصریہ کو دیکھو، حضرت فاطمہ کو دیکھو، اماں عائشہ کو دیکھو، حضرت جویریہ کو دیکھو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو۔ یہ تو چلے گئے لیکن ان کے نام جب یہ موجود تھے نا ان سے زیادہ ابھی زندہ ہے، ان سے زیادہ لوگ ابھی ادب کر رہے ہیں۔ اسی طرح رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ تھی، دل سے اللہ سے محبت کرتی تھی اور اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک دو بات بتاؤں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کون تھی۔ ان کا انتقال ہوا نا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا رابعہ تیرے ساتھ آگے کیا گزری؟ فرمایا کہ جب میرا انتقال ہوا، مجھے دفن کیا گیا تو منکر نکیر آئے اور مجھ سے سوال جواب کیے۔ کیا سوال کیا؟ مر ربو کی، اے رابعہ یہ بتا تیرا رب کون ہے؟ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم کون لوگو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ کہا تم لوگ جاؤ میرے رب کے پاس اور اللہ سے کہنا اللہ تیری تو 18,000 قسم کی مخلوقات ہے، ان میں سے ایک بوڑھی رابعہ کو تو نہیں بھولا، رابعہ کا تو تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں، رابعہ تجھے کیسے بھلا سکتی ہے؟ اللہ آپ کی 18,000 قسم کی مخلوقات ہیں، تو آپ نے میرے پاس فرشتوں کو بھیج دیا، آپ مجھے نہیں بھولے، تو میرا تو آپ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں، میں نے تو محبت ہی آپ سے کی، عشق آپ سے کیا، دل آپ سے لگایا، جوانی آپ پہ فدا کی، گناہوں سے بچ کے بتایا، تو میں آپ کو کیسے بھلا سکتی؟ ایسے سوال کے جواب بھی ہوتے ہیں۔ ہاں ایگزام میں کچھ اسٹوڈنٹ اتنا اچھا لکھ کے آتے ہیں کہ ان کو 50 میں سے 51 مارکس دیے جاتے ہیں، انہوں نے تیاری ویسی کی ہوتی۔ تو کچھ لوگ ہیں وہ آخرت کی ایسی تیاری کر جاتے ہیں کہ منکر نکیر تعجب میں رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ کا سفر کیا، سوئے حرم نامی کتاب میں لکھا ہے ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ اصل میں پہلی زندگی غفلت والی تھی، بعد میں توبہ کی، اللہ کی طرف آئے، بلغ کے بادشاہ تھے، ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھی، مکہ مکرمہ پہنچے۔ سوئے حرم نامی کتاب میں پیر ذوالفقار صاحب نے لکھا ہے کہ 30 مہینے میں آپ پہنچے، 30 مہینے میں، 2.5 سال میں۔ ہمارے یہاں تو لوگ 15 دن میں جا کے آ جاتے ہیں، وہ 30 مہینے میں پہنچے مکہ مکرمہ، طواف کیا، دعا کی، 2 رکعت نماز پڑھی، طواف کی، اللہ کی رحمتوں کی بارش ان پر برس رہی تھی، تجلیات کا نزول ہو رہا تھا، جس کو یہ محسوس کر رہے تھے۔ عجیب منظر دیکھا، کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے وہ حرم شریف کے دروازے سے اندر آ رہی ہے اور اس پر اللہ کی رحمتیں ان سے زیادہ برس رہی ہیں۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یار
میں تو ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھتا آیا، 30 مہینے میں آیا، یہ کون عورت ہے اور ایسا کیا کر کے آئی کہ اس پر اللہ کی رحمت مجھ سے بھی زیادہ برس رہی ہے؟ ایک بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ عورت جو ابھی آئی حرم شریف کے دروازے سے اندر، یہ کون ہے؟ اس نے کہا چچا جان آپ ان کو نہیں جانتے، یہ تو مشہور خاتون ہے، سارا مکہ ہی ان سے دعا کراتا پھرتا ہے۔ تو کہا بیٹا میں مسافر ہوں، مقیم نہیں ہوں، مکہ مکرمہ کا رہنے والا نہیں ہوں، لہذا میں اس عورت کو نہیں جانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ چچا جان یہ تو مشہور خاتون رابعہ بصریہ ہے، یہ تو رابعہ بصریہ ہے جن پر اللہ کی رحمت ہے آپ سے زیادہ برس رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ رابعہ بصریہ ہے۔ یہ قریب گئے، سلام کیا اور ایک جملہ کہا کہ رابعہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کی رحمتیں مجھ سے زیادہ تجھ پہ برس رہی ہے، یہ بتا تو کیا کر کے آئی اللہ کی محبت میں؟ رابعہ بصریہ نے کہا اے ابراہیم تو نیشا پور سے رب کے شاہی دربار میں پیشانی بچھاتا 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 آیا، رابعہ اپنے رب کے شاہی دربار میں دل بچھاتی 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 آئی۔ ابراہیم تو جبی نیاز کر کے آیا، رابعہ قلب نیاز کر کے آئی۔ تو پیشانی بچھاتا بچھاتا آیا، میں اللہ کے عشق میں دل بچھاتی بچھاتی آئی۔ تب ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ رابعہ بصریہ کا اتنا اونچا مقام کیسے ہے، دل، عشق میں دل دیا جاتا ہے۔ تو رابعہ بصریہ کے دل میں اللہ کا عشق تھا تو پورا دل ہی بچھاتے بچھاتے سفر کیا۔ اللہ کے عشق میں ہمیں دل بچھانا ہے، ہم سجدوں میں دل نہیں بچھا رہے، سجدے میں ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے اور وہاں 24 گھنٹے دل بچھایا جا رہا ہے عشق میں۔ اللہ ایسا عشق ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ پھر جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اس کو کیا ٹینشن ہے؟ پھر رابعہ بصریہ کے یہاں مشہور واقعہ، ایک چور آیا اور چادر چرا کے لے گیا اور باہر جا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تو چور نے وہ چادر واپس ڈال دی اور کہا کہ یہ کون عورت ہے، میں لاکھوں روپے کی چوری کرتا ہوں تو کچھ ہوتا نہیں، اور اس کی ایک چادر چرائی تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی آ گیا، اس کے گھر سے مجھے کچھ چوری نہیں کرنا۔ باہر آتا ہے تو آواز آتی ہے تو کہاں پر مار رہا ہے، ایک دوست سویا ہے تو دوسرا دوست جاگ رہا ہے۔ تجھے پتا ہے رابعہ نے دل کس کے ساتھ لگایا ہے؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، رابعہ کا جو رب ہے اس کو نہ تو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ رابعہ سو رہی ہے لیکن رابعہ نے جس سے دل لگایا وہ تو جاگ رہا ہے۔ اے چور تو کہاں جا کے پر مار رہا ہے؟ آج ہماری جو پریشانیاں ہیں نا، یہ پریشان کرتا ہے، وہ ٹورچر کرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، یہ جادو کرتا ہے۔ ارے آپ اللہ کے ہو جاؤ، سارے معاملے ہی نمٹ جائیں گے، سب کو اللہ دیکھ لے گا۔ جس کے مقدر میں ہدایت ہوگی ہدایت دے دے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کا راستہ کر دے گا۔ ماں کے بچے کو کوئی چھیڑ سکتا ہے کیا؟ ماں اسے چھوڑے گی؟ جو اللہ سے عشق کرے گا، جو اللہ سے پیار کرے گا، جو جوانی اللہ پہ فدا کرے گا، جو عورتیں اللہ اس کے رسول کی دیوانی ہو جائے گی، اس کو کوئی چھیڑے گا تو اللہ اس کو چھوڑ دے گا کیا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ سے سچی محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے۔ تو نیت کرو اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں گے۔ 5 وقت کی نماز کے بعد دعا مانگنا، 2 منٹ 3 منٹ، اور اس میں اللہ سے اللہ کی محبت ضرور مانگنا۔ ایک اللہ کی محبت ہو ہمارے دل میں، اور ایک ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہو۔ صحابہ کے دل میں، صحابیات کے دل میں ہمارے نبی کی بہت محبت تھی، عجیب و غریب محبت۔ جب صحابہ نے یہ سنا نا، المرء مع من احبا، جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی نا وہ قیامت کے دن یعنی جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ بہت خوش ہو گئے، صحابیات بہت خوش ہو گئی کہ چلو اب تو کوئی ٹینشن نہیں، اب تو ہم جنت میں ہمارے نبی کے ساتھ ہی ہوں گے۔ یہ پکی بات ہے، چونکہ ان کے دل میں محبت تھی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت تھی، کیا بتاؤں آپ کو۔ احد میدان میں، احد پہاڑ کے قریب جو جنگ ہوئی، ایک صحابی بہت زخمی ہو گئے، خون بہت نکل گیا، تو خون زیادہ نکل گیا تو انتقال کے قریب ہو گئے۔ ایک صحابی کا وہاں سے گزر ہوا، کہا آخری کوئی تمنا ہے؟
کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگاؤ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر ہے, آپ کی سب مجلسوں میں شریک ہوتے ہوں گے, اکثر آپ کے ساتھی آئے ہوں گے, جنگ میں بھی آپ کے ساتھ ہیں, اب انتقال کے قریب ہے, اور آخری تمنا بھی پیارے نبی کی زیارت کی ہے. کیا محبت ہوگی ان کے دلوں میں, کیسا عشق رسول ہوگا. وہ صحابی نے ان کو کندھے پہ اٹھایا, اور کندھے پہ اٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما تھے نا, وہاں جا کے ان کو رکھ دیا اور کہا کہ یہ ہے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, زیارت کر لیجئے. وہ صحابی زیارت کرتے رہے, اور زیارت کرتے کرتے اپنے اللہ کو پیارے ہو. ہم جن کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ دنیا سے جاتے ہوئے سگی آنکھوں سے آقا کو دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ جان جا رہی ہے, خون اتنا نکلا ہوا ہے, موت آنے والی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ حضرات سنتیں چھوڑتے ہوں گے؟ یہ حضرات تہجد چھوڑتے ہوں گے؟ یہ حضرات سنتوں کے خلاف زندگی گزارتے ہوں گے؟ کیا یہ حضرات کی آنکھیں غلط دیکھتی ہوگی؟ نہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں موجود ہے. ایک عورت آتی ہے, آ کے کہتی ہے کہ میں میرے نبی کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. اما عائشہ نے پردہ ہٹایا کہ یہ ہے آپ کے نبی کی قبر, زیارت کر لیجئے. وہ آئی قبر پر. اما عائشہ فرماتی ہے عشق میں مغلوب الحال تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی. وہ رونے لگی. اب وہ خیر محبت میں تو رونا ہی جاتا ہے, لیکن اس کی تو ایک دم حالت گہر ہو گئی, حالت تبدیل ہو گئی اس کی. یہاں تک کہ اما عائشہ فرماتی ہے روتے روتے اسی جگہ اس نے جان آخری کو سپرد کر دی. اس کی روح قبض ہو گئی, اللہ کو پیاری ہو گئی, تاب نہ لا سکی, برداشت نہ کر سکی کہ اب پیارے نبی نہ رہے تو زندگی گزارنے کا کیا مطلب. اللہ اکبر کبیر. یہ کیا ہے؟ یہ عشق ہے. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی جنہوں نے اذان کا خواب دیکھا تھا, جن کی برکت سے آج پوری دنیا میں اذان ہو رہی ہے, جیسے ہی کان میں خبر آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا, فوراً کہا کہ اللہ یہ آنکھیں تو پیارے نبی کو دیکھنے کے لیے تھی, صبح اٹھ کے ان کی زیارت کرتا تھا, اب جب دنیا میں وہ نہ رہے تو مجھے میری آنکھیں بھی نہیں چاہیے, مجھے نابینا کر دیجیے. کتاب میں لکھا ہے اسی وقت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نابینا ہو. یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں عشق رسول, اس کو کہتے ہیں عشق رسول. صرف زبان سے کہنا عشق رسول ہو جاتا ہے کیا؟ تو عمل کرنا, ان کی نقل اتارنا, مستورات نقل اتارے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی, حضرت جویریہ کی, اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی نقل اتارے, صحابیات کی نقل اتاریں, اور پردے کا اہتمام کریں, اور اللہ کو راضی کریں, اور تہجد پڑھیں. اس کو کہتے ہیں عشق رسول. درود شریف پڑھیں, سنتوں پہ چلیں. کیا بتاؤں آپ کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے, ام المؤمنین, مسلمانوں کی ماں, ازواج مطہرات, ام حبیبہ رضی اللہ عنہا. اور یہ کون ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی. اور آپ کو پتا ہے نا ابو سفیان نے مسلمانوں کو کتنا تنگ کیا تھا. غزوہ احد میں کافروں کی طرف سے جو امیر لشکر بن کے آئے تھے وہ ابو سفیان. غزوہ خندق میں کفار کی طرف سے جو امیر لشکر بن کے آئے تھے وہ ابو سفیان. ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے جو در پہ رہتے تھے وہ تھے ابو سفیان. اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی سے ہی شادی کر لی, ام حبیبہ رضی اللہ عنہا. اب صلح حدیبیہ ہے, صلح حدیبیہ میں مکہ مکرمہ والے مدینہ منورہ آ سکتے ہیں, مدینہ منورہ والے مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں. ابو سفیان ان دنوں مدینہ منورہ آئے تھے, تو دل میں بات آئی کہ میں یہاں آیا ہوں اور میری بیٹی پیارے نبی کے نکاح میں ہے, تو ذرا اس کے گھر جاؤں. ویسے بیٹی کو باپ سے محبت بھی ہوتی ہے, ایک الگ رشتہ ہوتا ہے باپ بیٹی کا, الگ ایک محبت ہوتی ہے. جب بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہوتی ہے تو باپ کو پوری رات نیند نہیں آتی. ایک وہ باپ ہے جو پوری رات مصلے پہ گزار دیتا ہے, تو اس کے دل میں ایک محبت ہوتی ہے نا بیٹی سے. تو ابو سفیان کے دل میں بات آئی کہ میری بیٹی ام حبیبہ پیارے نبی کی بیوی ہے, ازواج مطہرات ہے, ام المؤمنین ہے, لیکن میری تو بیٹی ہے. اور واقعتاً ابو سفیان گئے نا تو ام حبیبہ خوش بھی ہو گئی کہ میرے ابو آئے. جیسے ہی آگے بڑھے
بستر پہ بیٹھنا چاہ رہے تھے، ام حبیبہ نے ایک دم جھٹکے سے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان کو آیا غصہ اور کہا کہ بیٹی، باپ کے آنے پر بستر بچھایا جاتا ہے یا بستر لپیٹ دیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر! کیا کہا پتہ ہے میرے ابو؟ یہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے، آپ مشرک ہونے کی وجہ سے اس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ مشرک ہونے کی وجہ سے ناپاک ہیں۔ اللہ اکبر! اتنے وقت کے بعد باپ آیا ہے، لیکن حضور کی محبت کے سامنے باپ کو بھی ٹھکرا دیا۔ یہ تھا ان کا عشق رسول، یہ تھی ان کو اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کریں کہ آج کی مجلس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت بھی نصیب فرماوے، تاکہ اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جاوے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاوے، اور اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرماوے، تاکہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے پردہ کرنا، اپنے بچوں بچیوں کو اسلامی لباس پہنانا، اپنے شوہر کو اسلامی لباس پر اور داڑھی پر لانا، اور اپنے گھر میں دینی ماحول کا قائم کرنا، اور پورے گھرانے کو اللہ اور اس کے رسول کا دیوانہ بنانا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے۔ ایک صحابی تھے حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ، نوجوان تھے، بہت اونچے درجے کے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو جلدی کوئی لڑکی نہیں دیتا، ہر جگہ ہوتے ہیں ایسے کچھ لوگ، ان کی جلدی شادی نہیں ہوتی۔ ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو کوئی بیٹی نہیں دے رہا تھا۔ صحابہ میں اس کا تذکرہ ہوا کہ ربیعہ اسلمی کو کوئی بیٹی نہیں دیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھئی ربیعہ، انصار کے ایک قبیلے کی طرف اشارہ کیا کہ آپ فلاں جگہ جا کے بیٹی مانگو، فلاں قبیل انصار کے ایک قبیلے میں ایک جگہ، تو آپ کو بیٹی دیں گے، وہاں جا کے آپ بیٹی مانگو۔ اس قسم کی کچھ بات ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر کے انصار کے اس قبیلے میں آئے، اور ایک شخص تھے، ان سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں مشورہ کر کے آیا ہوں، آپ کی بیٹی سے میری شادی کرا دو۔ ان کو بھی پتا تھا کہ ربیعہ اسلمی کو کوئی بیٹی دیتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر کے آئے تو میری بیٹی سے پوچھ لیتا ہوں۔ باپ اکثر کیا کہتا ہے؟ بھائی رشتہ آیا ہے تو بیٹی کو پوچھو، بیٹی ہاں بولے تو کریں گے، نہ بولے تو نہیں کریں گے۔ ویسے بھی رشتہ آئے تو ماں باپ کو تحقیق کرنے کے بعد بیٹی کو ضرور پوچھنا چاہیے، اگر وہ ہاں بولے تبھی کرنا چاہیے، چونکہ اس کو ماں باپ کو اس لڑکے کے ساتھ نہیں رہنا، اس بیٹی کو رہنا ہے، پوری زندگی بیٹی کو گزارنی ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ ایک مرتبہ دونوں ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھ لیں، بار بار نہیں، ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھ لیں، دونوں کو پسند آئے۔ بھائی خرید و فروخت میں کیا ہوتا ہے؟ لینے والا بیچنے والا دونوں راضی ہونے چاہیے، تب جا کے خرید و فروخت صحیح ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ماں باپ جہاں دلاوے وہاں کر دیتے کہ چچا کا بیٹا ہے تجھے کرنا ہی ہوگا، ارے اس کو پسند نہیں ہے تو پوری زندگی اس کو ساتھ میں رہنا ہے، پھر لڑائی ہوتی ہے، پھر جھگڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ہاں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک دوسرے کو بتا دو، پسند آوے تب کرو، نہ پسند آوے تو نہ کرو۔ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، لیکن پھر ہمارے یہاں لوگ منگنی کے بعد بات چیت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ منگنی کے بعد بات کرنا، لین دین کرنا، اس سے پھر بہت خرافات ہوتی ہے، بہت خرافات ہوتی ہے، دنیا آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ یہ منگنی کے بعد جو بات کرتے ہیں نا، یہ بالکل حرام ہے۔ منگنی کے بعد ایک دوسرے کو دیکھنا، شادیوں میں ملنا، ان کو گھمانے لے جانا، حلال تو تب ہوگی جب نکاح ہو جائے گا۔ ابھی نکاح کہاں ہوا ہے؟ ابھی تو صرف رشتہ ہوا ہے، ابھی تو ایک بات ہوئی ہے کہ بھائی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ موقع ملا تو شادی کریں گے، لیکن اس کے بعد دیکھنا، بات چیت کرنا، شادی کے 2 مہینے کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ شادی کے 2 مہینے کے بعد میں آپ کو کیا بتاؤں، جب میرا رشتہ ہونے والا تھا اس کی میں آپ کو ایک مختصر داستان سناؤں 5-7 منٹ میں۔ تو ہم نے ایک جگہ بات ڈالی، میری امی نے مجھے بتایا کہ بیٹا یہ لڑکی ہے، اچھی ہے، ہم نے وہاں بات بھیجی۔ انہوں نے تحقیق کرتے کرتے 40 دن کے بعد ہم کو بلایا، 40 ڈیز کے بعد، اور ہم کو بٹھایا
اور میرے ابو کے ساتھ کچھ بات چیت کی، میرے سسرال والوں نے بہت پیاری بات چیت کی. بولے دیکھو، میرے والد صاحب کو کہا کہ حافظ صاحب رشتہ کرنا ہے لیکن پہلے کچھ باتیں سن لو، اگر آپ کو منظور ہو تو بتانا. کیا؟ پہلی بات، ابھی صرف ہم نکی کر رہے ہیں، شادی نہیں کر رہے، لہذا یہ دونوں اب کے بعد، ابھی ایک دفعہ ہم بتا دیتے بیٹی، اس کے بعد شادی تک ایک بھی مرتبہ یہ دیکھیں گے نہیں ایک دوسرے کو. یہ منظور ہے آپ کو؟ ہمیں اللہ اس کا رسول ناراض ہو جاوے ایسا ہمیں ایک کام نہیں کرنا. آپ تیار ہیں؟ میرے والد صاحب نے بولا جی ہاں تیار ہے. دوسری شرط، ہم کوئی رسم و رواج نہیں کریں گے. الحمدللہ اللہ نے آپ کو بھی بہت نوازا ہے، ہم کو بھی بہت نوازا ہے، لیکن عید کا ایک کور ڈبہ بھی نہیں. منظور ہے آپ کو؟ کوئی رسم و رواج نہیں، کوئی لین دین نہیں. بعد میں یہ دونوں میں بہت محبت ہوگی، ان کے بچے نیک ہوں گے اور یہ بعد میں اپنے کو دعا دیں گے. ہم تو سب مر کے چلے جائیں گے لیکن یہ بچے ہم کو دعا دیں گے، اللہ ان کو خوش رکھے گا. آپ کو منظور ہو تو بولو. میرے والد صاحب نے بولا ٹھیک ہے منظور ہے. شادی میں شریعت میں لڑکی والوں کا کھانا نہیں ہے تو ہم کھانا نہیں کریں گے. آپ کو منظور ہے؟ میرے والد صاحب نے بولا ٹھیک ہے. لڑکی کو ہم رکھنے آئیں گے. میرے والد صاحب نے بولا یہ بھی ٹھیک ہے. لڑکی کو جو کچھ دینا ہے ہم دیں گے لیکن کسی کو بتائیں گے نہیں کہ ہم نے کیا دیا ہے. کوئی غریب کی بچی کھڑی ہو اور اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے تو؟ ایک یتیم بچی کھڑی ہے اور اس نے دیکھا کہ اتنا سب دیا اور رونے لگی کہ کاش میرا باپ ہوتا تو آج مجھے بھی یہ سب ملتا، اور اس کے آنسوؤں نے ڈائریکٹ اللہ کے عرش سے باتیں کر لی تو؟ اس لیے ہم دیں گے بہت کچھ جو ہمیں دینا ہے، کسی کو بتائیں گے نہیں. کسی عورت کو حسد ہو گیا اور جادو کر دیا تو بہت خوش رہتی ہے نا، دیکھ اب تو کیسے خوش رہتی ہے. تو یہ سب وہیں سے تو شروع ہوتا ہے. اس لیے کچھ چیزیں چھپانے کا حکم ہے. تو ہم دیں گے لیکن کسی کو بتائیں گے نہیں. منظور ہے؟ ٹھیک ہے. میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ بیٹا یہ سب باتیں ہوئی ہے. اب ہمارے یہاں تو منگنی 7-7 8-8 سال رہتی ہے. پھر خیر اللہ کی مرضی ہو گیا رشتہ. شادی کے وقت انہوں نے کھانا بھی نہیں کیا، لڑکی والوں کا کھانا نہیں، اور وہی رکھنے کے لیے بھی آئے اور جو دینا تھا بند پیٹی دیا. بہت سادگی میں نکاح کروایا ایک اجتماع میں. آج تک یار میں ان حضرات کا شکر گزار. آج میں جب اپنے بچوں کی تربیت دیکھتا ہوں نا، ان کی ایک ایک باتیں سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب ان کی ماں کی برکت ہے. بیٹی کو عالمہ بنا کے بھیجا اور ابھی وہ حافظہ بن گئی ہے. ابھی میں ایک جگہ سفر میں گیا تھا تو وہ میرے ساتھ تھی مہاراشٹر کے سفر میں. میں نے کہا کہ 4 دن میں تو نے کیا کیا؟ میں نے ایسا ہی سوال پوچھا میری بیوی سے. وہ کہنے لگی الحمدللہ میں نے 22,000 مرتبہ درود شریف پڑھے. تو میں ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو ایسی تیار کر کے بھیجو آپ. میری اہلیہ نے میرے بیٹے کو جنت کی باتیں سنائی تو اس نے کہا امی یہ دنیا میں کیوں جھنجھٹوں میں رہنا، چلو جنت میں چلے جاوے. تو میری اہلیہ نے کہا کہ بیٹا انتقال کے بعد جائیں گے. اس نے کہا چلو نا امی ابھی مر جاوے. یہاں ہم مرنے تیار نہیں ہیں اور وہ چھوٹا بچہ معصوم جنت کی بات سن کے مرنے تیار ہے. اور آج بھوت سے ڈرایا جا رہا ہے، اندھیرے سے ڈرایا جا رہا ہے، کارٹون بتایا جا رہا ہے بچوں کو، استادوں سے ڈرایا جا رہا ہے. تو کہاں سے اللہ والا بنے گا؟ اللہ سے ابھی سے ڈرا ہی نہیں جا رہا. کہاں ہے وہ مائیں جو رات سونے سے پہلے ان کو اللہ والوں کی باتیں سنا؟ کبھی کبھار میرا بیٹا مجھے کہتا ہے ابو ایک بزرگ کی آپ کو داستان سناؤں. ایک چھوٹا بچہ تھا، پھر وہ داستان سنانا شروع کرتا ہے. بعد میں مجھے پوچھتا ہے، مجھے کہتا ہے آپ کو ان کا نام معلوم ہے؟ وہ بڑے ہو کے بایزید بستامی بنے. تو کس نے سنایا؟ ان کی ماں نے سنایا. موقع موقع کی دعائیں کس نے یاد کروائی؟ ان کی ماں نے یاد کروائی. تو کیا آج ہم لوگ خوشحال نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب کو بھی بہت نوازا ہے. میری بہن کی شادی کی باری آئی تو نوساری کے بڑے گھر میں ان کا رشتہ ہوا. میرے والد صاحب نے مجھے وہی کہا کہ ثاقب کیا کریں گے. میرے خسر نے جو باتیں کہی تھی نا
کہ کیا ہم بھی کھانا نہیں کریں گے؟ میں کہا ابا نہیں کریں گے کھانا، میں جب میری شادی ہوگی تو بڑا ولیمہ کریں گے، لڑکے والوں کا ولیمہ ہے نا وہ کریں گے، لیکن بیٹی کی شادی میں خرافات نہیں کریں گے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم نے ہماری بہن کا کھانا بھی نہیں کیا اور اس کو اسٹیج پہ بھی نہیں بٹھایا۔ کیوں لوگوں کی زینت بنانا؟ اللہ کرے کہ ہمارے یہاں ایسی سادگی میں شادی ہونے لگے تاکہ پھر بچے بھی نیک ہو، فیملی میں بھی آپس میں محبت ہو، ہر رات پہلی رات ہو، ہر دن پہلا دن ہو، زندگی گزارنے کی مزہ آوے، دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرے، احترام کرے اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو۔ آج تو شادی میں گھر کی کام والی تک کو بھی راضی کر لیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں 3 شادی ایسی ہوئی جس میں گانے وغیرہ بجائے گئے، تینوں جگہ طلاق ہو گئی، تینوں جگہ طلاق ہو گئی، بڑے بڑے گھر کروڑوں پتی کے، اور جھگڑے ہو گئے۔ اللہ کو ناراض کر کے بھلا کوئی خوش رہ سکتا ہے؟ ابو کے گھر میں بیٹا ابو کو ناراض کر کے خوش رہ سکتا ہے؟ شوہر ناراض ہو تو بیوی کو شوہر کے گھر میں اچھا لگ سکتا ہے؟ اللہ ناراض ہو تو اللہ کی زمین پہ مزہ آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ، میری ساری بات کا خلاصہ یہی ہے، لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، کچھ نہیں، یہ سب مر جانے والے لوگ ہیں۔ لوگوں کے اپنے مسئلے حل نہیں ہو رہے، وہ کیا ہمارے مسئلے حل کریں گے؟ ابھی تو ان کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، یہ کیا ہمارے مسئلے حل کریں گے؟ خوشی میں تو ہر کوئی آ جاتا ہے، غمی میں کوئی نہیں آتا۔ شادی میں خرافات کر لی، رسم و رواج کر لی، سب کو خوش کر لیا، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دیا، رشتہ دار خوش ہو گئے۔ 2 مہینے کے بعد بیٹی کا فون آیا کہ امی مجھے میری ساس پریشان کرتی ہے اور میرا شوہر میرے سامنے بولتا ہے۔ اب روتے رہو، اب کوئی رشتہ دار آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ خوشی میں ہر کوئی ساتھ دیتا ہے، غمی میں ہر کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ اب کیا ہو گیا کہ شادی کے موقع پہ اللہ نے آپ نے اللہ کو ناراض کیا تھا نا۔ اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کسی کا کاج خراب نہیں کرتے، کسی کے کاج کو نہیں بگاڑتے، وہ عزت کے ساتھ کروا دیتے ہیں۔ اس کے 2 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے کیا پایا اور کیا کھویا۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، لوگ کیا کہیں گے، اسی وجہ سے ابو طالب کو ایمان نہیں ملا۔ لوگ کیا کہیں گے، بغیر ایمان کے چلے گئے۔ یہ ابو جہل وغیرہ بڑے بڑے تھے نا، ان کو حق بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ہمارے نبی حق پر ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ ان کی بات مان لی، اسلام قبول کر لیا۔ یہ لوگ کیا کہیں گے اتنا خطرناک جملہ ہے۔ کئی لوگ بغیر ایمان کے چلے گئے، جہنم رسید ہو گئے، اور کئی لوگ بغیر توبہ کے چلے گئے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ اللہ والے اتنے اونچے مقام پر کیوں ہیں؟ ان کی نظر لوگوں پر سے ہٹ گئی، لوگ کیا کہیں گے، ان کی نظر جم گئی اللہ پر، اللہ اس کا رسول کیا کہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی سرخرو کر دیا، آخرت میں بھی اللہ ان کو کامیاب کریں گے۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، ہماری نظر اس پر ہو کہ اللہ اس کے رسول کیا کہے گا۔ تو ربیہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر کے آیا ہوں۔ لڑکی کے ابو سے کہا آپ کی بیٹی سے میرا نکاح کروا دو۔ تو کہا کہ ربیہ رک، میری بیٹی کو پوچھ کر کے آتا ہوں۔ کیا جواب دیا پتہ ہے بیٹی نے؟ باپ ہے نا تو سب باتیں تو کی ہوگی نا کہ ربیہ آئے ہیں، ان کو کوئی بیٹی دیتا نہیں ہے اور یہ ساری بات ہے، اب تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا۔ ابو تو سب بات سمجھائیں گے نا۔ اللہ اکبر۔ وہ لڑکی نے کیا کہا پتہ ہے؟ ابو یہ نہ دیکھو کون آیا ہے، یہ دیکھو بھیجا کس نے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے نا، فوراً نکاح ہو گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام آوے نا تو صحابہ صحابیات جان دینے بھی تیار، اور آج ہم سنتوں پہ چلنے تیار نہیں ہیں، سادگی کے ساتھ شادی کرنے تیار نہیں ہیں، فجر کی نماز پڑھنے تیار نہیں، قرآن شریف کی تلاوت کے لیے تیار نہیں، 1500 2000 درود شریف پڑھنے تیار نہیں، اور وہ لوگ جانے دینے تیار ہیں۔ ایک کام اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا نہیں کرتے تھے، اسی لیے تو اللہ ان سے خوش ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ ایک صحابیہ تھی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کرتی تھی، ان کا لقب ہی ہو گیا تھا خادمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی امی کے ایک غلام تھے حضرت سفینہ۔ ان کی امی نے کہا کہ بیٹا سفینہ، میں تیرے کو آزاد کرنا چاہتی ہوں اس شرط پر کہ تو پیارے نبی کی خدمت کرے، اس شرط پہ آزاد کرنا چاہتے ہوں۔ حضرت سفینہ کہنے لگے اماں جان، اگر آپ یہ شرط نہ بھی لگاتی تو میں پوری زندگی ان کی در کی غلامی میں گزار دیتا، میں کہاں جانے والا تھا حضور کے در کو چھوڑ کے۔
یہ شرط آپ نہ بھی لگاتی نا تو بھی میں پوری زندگی ان کے در کی خدمت کرتے کرتے گزار دیں۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتی تو کہتی بی ابی، میرے ابو آپ پہ قربان، میرے ابو آپ پہ قربان۔ یہ تھا عشق رسول۔ جب جنگ احد ہوئی نا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ دیکھنے میں ہمارے نبی جیسے لگتے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہ بات پھیلی، آپ کہیں گے احد اور مدینہ منورہ، اس زمانے میں احد پہاڑ مدینہ منورہ سے باہر تھا، ابھی مدینہ منورہ کے اندر ہے۔ تو یہ بات پھیلی مدینہ منورہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو۔ عورتیں تو ایک دم رونے لگی کہ اب کیا ہوگا، اب کیسے زندگی گزاری جائے گی۔ انصار کی ایک عورت تھی، اس نے کہا کہ دیکھو یہ تو تم لوگ کہہ رہے ہو، جب تک میں دیکھ نہیں لوں گی نا اس خبر کی تصدیق، میں اس خبر کو سچا نہیں مانتی۔ اس نے اپنا اونٹ لیا، دوڑایا احد پہاڑ کی طرف۔ راستے میں ایک صحابی ملے، ان سے پوچھا ما بالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو پتہ نہیں کہ نبی کا کیا حال ہے، لیکن میں نے فلاں جگہ دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، وہ آپ کے بھائی ہے، وہ شہید ہو گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب مستورات اپنے بھائی کی خبر سنتی ہے نا تو وہ تاب نہیں لا سکتی، اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ بھائی سے محبت ہوتی ہے نا، بھائی سے پیار ہوتا ہے، تو مستورات اس کو برداشت نہیں کر پاتی۔ انہوں نے اس کو برداشت کر لیا، کوئی بات نہیں، بھائی چلا گیا نا، اللہ کو پیارا ہو گیا، کوئی بات نہیں، زندگی گزر جائے گی۔ آگے گئی، ایک اور صحابی ملے، ان سے پوچھا ما بالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو نہیں پتا، لیکن میں نے دیکھا ایک جگہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، آپ کے والد صاحب شہید ہو گئے اسی جنگ میں، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور جب ایک گھر سے دو جنازے ہو، بھائی بھی چلا جائیں، ابو بھی چلا جائیں، تو پھر اس عورت کا حال بحال ہو جاتا۔ یہ اور برداشت کرتی رہی کہ ابو ہی گئے نا، زندگی گزر جائے گی، ابھی اللہ کے نبی کا معلوم کرو ان کا کیا حال ہے۔ اگر ان کا کچھ آگے پیچھے ہوا تو زندگی نہیں گزرے گی، پھر زندگی تنگ ہو جائے گی، ورنہ کچھ بھی ہو زندگی گزر جائے گی۔ تیسرے صحابی ملے، ان سے پوچھا ما بالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے نبی کا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو پتہ نہیں، لیکن فلاں جگہ دیکھا میں نے، آپ کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کے شوہر کی لاش پڑ گئی۔ اب ایک عورت اگر یہ سن لے کہ میرے بھائی بھی نہیں، میرے ابو بھی نہیں، میرے شوہر بھی نہیں، تو کیا گزرتی۔ کہا مجھے یہ بتاؤ ہمارے نبی کا کیا حال ہے، میں آپ سے نہیں پوچھتی میرے بھائی کے بارے میں، میرے ابو کے بارے میں، میرے شوہر کے بارے میں پوچھتی ہوں میرے نبی کے بارے میں، میرے نبی کا کیا حال ہے۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا وہ فلاں جگہ موجود ہے، ہمارے نبی موجود ہے۔ ارے اللہ اکبر، اونٹ دوڑایا اور وہاں اتری۔ تقریباً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ آپ کی جو چادر مبارک تھی نا، اس کے کونے کو پکڑا، اور کونے کو پکڑ کے ایک تاریخی جملہ کہا، تاریخی جملہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہا کل مصیبت بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سہل، پیارے نبی جی آپ کے ہوتے ہوئے ہر تکلیف آسان ہے، کوئی بات نہیں میرا ابو چلے گئے، کوئی بات نہیں میرا بھائی چلا گیا، کوئی بات نہیں میرا شوہر چلے گئے، آپ ہے نا، ہر تکلیف آسان۔ اللہ، میرا کہہ لینا بھی آسان ہے، آپ کا سن لینا بھی آسان ہے۔ جماعت میں گئے ہو، ایک ساتھی کا انتقال ہو جائے، جماعت ریٹرن آوے، اور اس کے بیوی بچے آ کے اگر ہمارا دامن پکڑے اور ہم کو کہے کہ امیر صاحب یہاں سے میرے شوہر کو، میں نے آپ کو میرے شوہر کو آپ کے ساتھ بھیجا تھا، یہ بتاؤ وہ کہاں ہے، تو روتے روتے حال بحال ہو جائے۔ کیا گزری ہوگی جب اس نے ہمارے نبی کا دامن پکڑا ہوگا اور یہ جملہ کہا ہوگا کل مصیبت بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سہل۔ ایک جنازہ تھوڑی تھا ایک گھر، اور کیا کہہ رہی ہے کہ آپ ہیں تو زندگی آسان ہے، زندگی گزر جائے گی۔ کیا ان حضرات کے دلوں میں محبت تھی اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، یہ محبت چاہیے، یہ مانگنی ہے اللہ سے، عشق کرنا ہے اللہ سے، اللہ کے نبی سے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے نبی کو راضی کرنا ہے۔
دنیا والے تو آج راضی ہو جائیں گے کل ناراض ہو جائیں گے، کل راضی ہو جائیں گے تو آج ناراض ہو جائیں گے. دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، قبر میں کون کام آئے گا؟ بہت سی عورتیں جو آپ کے ساتھ بیٹھتی تھی، بات چیت کرتی تھی، آج وہ کہاں چلی گئی؟ کیا بہت سی عورتیں قبرستان میں نہیں ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھا کرتے تھے؟ وہ آپ کے ساتھ دینی مجلسوں میں آیا کرتی تھی، آپ کو شادی میں ملا کرتی تھی، آپ کے فون پر ان سے کانٹیکٹ تھے. کیا ان کا انتقال نہیں ہوا؟ کیا ان کو غسل نہیں دیا؟ کیا ان کے جنازے نہیں اٹھے؟ کیا ان کو دفن نہیں کیا؟ کیا 3 دن کے بعد ان کا گھر نہیں چلنے لگا؟ کیا ان کے گھر کا نظام نہیں چلنے لگا؟ بہترین طریقے پہ چلنے لگا. دکانیں کھلنے لگی، کاروبار کھلنے لگا، گھر کا نظام چلنے لگا، وہی کام والی آنے لگی، ان کی بہو ہے سب ماشاءاللہ مضبوط ہو گئی، اب وہ ساسے بن گئی. تو یہ تو دنیا کی زندگی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، یہ وقتی ہے، یہ فانی ہے. یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دل لگانے کی جگہ تو آخرت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے نا، اس کو قیمتی سمجھو، اس کو غنیمت جانو، اس کو وصول کرو اور اللہ سے صلح کر لو. اللہ پر نظر جما دو. جب نظر اللہ پہ جم جاتی ہے نا تو پھر زندگی چینج ہو جاتی ہے، پھر پردہ آ جاتا ہے، پھر گھروں میں دینداری آ جاتی ہے، پھر بچے حافظ عالم بننا شروع ہو جاتے ہیں، پھر گھر والے اللہ کے راستے میں وقت لگانا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ بیوی اللہ والی ہو گئی، بیوی دیندار ہو گئی، بیوی اللہ اس کے رسول کی دیوانی ہو گئی. عورت تو جو چیز چاہتی تھی وہ گھر میں آ جاتی تھی، چائے پتی ختم ہو تو وہ آ جاتی تھی، شکر ختم ہو تو وہ آ جاتی تھی. اب اس عورت نے ٹھان لیا کہ میرے گھر میں مجھے اللہ کے دین کو لانا ہے. اب وہ فضائل اعمال کی تعلیم کرے گی، اب وہ اپنے شوہر کو اللہ والوں کے بیانات سنائے گی، اب وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی، اب وہ بچیوں کو اسلامی لباس میں لائے گی، اب وہ تہجد میں اٹھ کے اللہ کے سامنے روئے گی، اللہ میرے شوہر کا دل آپ کے ہاتھ میں، میرے بچوں کا دل آپ کے ہاتھ میں، یہ سب کو آپ کا دیوانہ بنا دے. 6 مہینے کے بعد پورے گھر کا ماحول چینج ہو گیا. شوہر منع کرتا تھا، چینج نہیں ہوں گا، پیارے نبی کے طریقوں پر نہیں آؤں گا، اسلامی لباس میں نہیں آؤں گا، داڑھی نہیں رکھوں گا، میں سچا عاشق رسول نہیں بنوں گا، میں ایسی زندگی نہیں گزاروں گا. لیکن بیوی کو بات سمجھ میں آئی، 5-6 مہینے میں تہجد میں رو رو کر کے اللہ کو منا لیا. اس رمضان میں گھر کا حال کچھ اور تھا، دوسرے رمضان آنے تک پورے گھر والے اللہ اس کے رسول کے دیوانے ہو گئے. اب اللہ نے میاں بیوی میں محبت دے دی، بچوں کو فرما بردار بنا دیا، دنیا میں پیر پڑی روزی دے دی، عاملوں کے چکر سے جان چھڑا دی، گھروں میں برکت دے دی. پہلے میاں بیوی لڑائی جھگڑا کرتے تھے، لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے. پہلے سب کیوں ہو رہا تھا؟ فرمایا دین نہیں تھا، دین آیا تو گھر میں بہار آ گئی. ارے گھر میں کھانے میں مزہ کیوں نہیں تھا؟ کہ گھر میں کھانے میں نمک نہیں تھا، اس لیے مزہ نہیں تھا. جیسے ہی نمک ڈالا کھانے میں مزہ آ گیا. پہلے گھر میں مزہ کیوں نہیں آ رہا تھا؟ کہ گھر میں اللہ کا دین نہیں تھا، اسی لیے جھگڑے، اسی لیے بچے نافرمان، اسی لیے ساری بے برکتی، اسی لیے عاملوں کے چکر. اب گھر میں اتنا سکون کیسے آ گیا؟ فرمایا گھر میں اللہ کا دین آ گیا، کھانے میں نمک نہیں، کھانے میں مزہ نہیں، گھر میں اللہ کا دین نہیں، گھر میں مزہ نہیں. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، آپ سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ ویراول کی مائیں بہنیں میری باتوں کو انشاءاللہ دل پہ لے گی، عمل کرے گی، خود اللہ کی طرف آئے گی اور اپنے گھروں میں ایک دینی ماحول کو قائم کرے گی اور اللہ سے صلح کر لے گی. شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پیارے اللہ جنت میں میرا ساتھی جو ہوگا نا اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. کتنا بڑا جملہ ہے. ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا کہ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ میرے کو جنت دے گا اور جنت میں کوئی میرا ساتھی ہوگا. کوئی معمولی جملہ ہے. ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں کہ ہم کو جنت دینا، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ جنت میں جو میرا ساتھی ہوگا نا اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. خواب میں ان کو بتایا گیا، خواب میں یا الہام کے ذریعے، کہ حبشہ میں رہنے والی ایک عورت ہے، اس کا نام میمونہ ہے، وہ جنت میں آپ کی ساتھی ہوگی. اچھا وہ مستورات ہے؟ تو کہا جی ہاں وہ آپ کی ساتھی ہوگی. یہ حبشہ میں گئے، اس علاقے میں گئے، تو اس سے ملنا چاہیے. پوچھا کہ بھائی یہاں کوئی میمونہ نام کی کوئی لڑکی رہتی ہے؟ تو کہا ہاں. کیا کام ہے آپ؟ کہا مجھے ایک کام ہے، میں ملنا چاہتا ہوں. وہ سمجھے کہ وہ کوئی مسلح پہ ہوگی. پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہا اس وقت وہ بکریاں چرانے جاتی ہے فلاں جگہ، جنگل بکریاں چراتی ہے. یہ گئے، ارے عجیب منظر دیکھا. یہ تو سب بکریاں دیکھتے تھے کہ بکریاں چرتی ہے تو ادھر ادھر ہو جاتی ہے، آگے پیچھے ہو جاتی ہے. انہوں نے کیا دیکھا کہ بکریاں ایک ساتھ چر رہی ہے. ان کو بہت تعجب ہوا کہ بکریاں کبھی ایک ساتھ چرتی ہے کیا؟ بکریاں تو آگے پیچھے ہو جاتی ہے. چرواہا کوئی نہیں، چرانے والا کوئی نہیں، پھر تو بکریاں پوری آگے پیچھے ہو جائے. اور عجیب منظر دیکھا، جہاں سے انٹری گیٹ تھا نا وہاں بھیڑیے بیٹھے ہوئے تھے.
कौन बैठा हुआ था? भेड़िए। अब भेड़िए तो बकरियों को खा जावे। तब इनको बात समझ में आई कि ये भेड़िए है ना, वॉचमैन बने हुए हैं, दरबार बने हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड बने हुए हैं, और इनके दड़ से बकरियां एक साथ चल रही है, भेड़ियों के दड़ से। तो भेड़िए तो दरबान क्यों बने? ये तो भेड़िए तो खा जावे बकरियों को, वो बकरियां इनको देख के भाग जावे। अजीब मामला है, बकरियां एक साथ चल रही है, अलग अलग नहीं हो रही, और भेड़िए वॉचमैन बने हुए। इधर उधर देखा तो देखा कि एक दरख्त के नीचे मुसल्ला बिछा हुआ है, एक औरत नमाज पढ़ रही है। समझ गए कि ये मेमुना होगी। समझ गए कि ये मेमुना होगी। सलाम फिर आया ना, तो सलाम किया। अरे अल्लाह अकबर, उसका भी क्या ताल्लुक होगा मेमुना का अल्लाह के साथ? वो मेमुना कहने लगी, अब्दुल वाहिद यहाँ कैसे आ गए? मुलाकात की वादागाह तो जन्नत है। अरे इसको भी पता था कि जन्नत में अब्दुल वाहिद मेरे साथी हो। यहाँ कैसे आ गए? यहाँ नहीं, मुलाकात की वादागाह जन्नत है, दुनिया नहीं। तो सॉरी मैं जा रहा हूँ मेमुना, मुलाकात तो जन्नत में करेंगे, एक बात मालूम करना चाहता हूँ। एक बात समझ में नहीं आई कि भेड़िए तो बकरियों को खा जाते हैं, ये भेड़िए बकरियों को खा नहीं रहे, बकरियां एक साथ चल रही है, भेड़िए वॉचमैन बने हुए, क्या बात? मेमुना ने कहा, अब्दुल वाहिद ये तो नॉर्मल बात है, आसान बात है। जब से मैंने अल्लाह से सुलह कर ली है, भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली। जब से मैंने अल्लाह से सुलह कर ली है, भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली। अब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो भेड़िए निगरानी करते हैं ताकि कोई जानवर इनको नुकसान न पहुँचावे, और अल्हम्दुलिल्लाह बकरियां भेड़ियों के डर की वजह से एक साथ चरती है, लिहाजा मुझे इनको चराने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। ये एक साथ चर भी लेते हैं, खुद चर लेते हैं। तो अब्दुल वाहिद, जब से मैंने अल्लाह से सुलह कर ली है, ये भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली। एक काश अगर हम अल्लाह से सुलह कर ले तो अल्लाह हमारी रिश्तेदारों से सुलह करा दे, हमारे ख़ानदान वालों से सुलह करा दे। आज एक को राज़ी करते तो दूसरा नाराज़ हो जाता है, भाभी को राज़ी करे तो देरानी नाराज़, देरानी को राज़ी करे तो जेठानी नाराज़, इनको राज़ी करे तो सास नाराज़, सबको राज़ी करे तो पड़ोसन नाराज़। अजीब मामला है, सबको राज़ी करने में लगे हुए अल्लाह को छोड़ करके। एक काश अगर अल्लाह को राज़ी करके सबके साथ अखलाक से पेश आते, गीबतों को बंद कर देते, तो ये औरत तो मुआशरे में अल्लाह इसको इज्जत दे देता, अल्लाह इसको चमका देता, ये और इसके घर वाले सब अल्लाह वाले हो जाते। मेरी दीनी माओ बहनों, ये सोचना कि अल्लाह की तरफ आ जाऊंगी तो क्या होगा, लाइफ चेंज कर दूंगी तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपको अल्लाह मिल जाएगा, और अल्लाह मिलेगा ना तो सब कुछ मिल जाएगा। वो सारे ख़जानों का मालिक है, वो शहनशाह है, वो बादशाह है। एक छोटी सी बात बता के बात ख़त्म करता हूँ। सबुकतगीन बादशाह था, उसकी कुछ बीवियाँ थी बादशाह की, एक से बहुत मोहब्बत करता था। हालांकि वो इतनी खूबसूरत नहीं थी और इतने ऊंचे ख़ानदान की नहीं थी। तो दूसरी औरतों को हसद हुआ, उन्होंने कहा कि यार हम तो खूबसूरत भी है, बड़े ख़ानदान की भी है, लेकिन आप इससे मोहब्बत ज़्यादा करते हैं। तो सबुकतगीन बादशाह ने कहा कि इसको मेरी ज़ात से मोहब्बत है, ये बीवी को। एक होता है ना पैसों से मोहब्बत, चीज़ों से मोहब्बत, इसको गर्जी मोहब्बत नहीं है, इसको मेरे से दिली मोहब्बत है, इसलिए मैं इससे मोहब्बत ज़्यादा करता हूँ। तो बोले ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी आपसे दिल से ही मोहब्बत करते हैं ना, हमको कहाँ चीज़ों से मोहब्बत है, हमको आपसे मोहब्बत है। ठीक है, किसी वक्त इम्तिहान ले लूँगा। बोले एक मरतबा आए बादशाह सलामत, बहुत खुश थे, एक तरफ चांदी का, एक तरफ सोने का, एक तरफ हीरे का, एक तरफ मोती का, सब ढेर लगा दिए और सबको जमा किया कि देखो आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बीवियों को इनाम दे रहा हूँ। और सबको जमा किया, शौहर कभी खुश होता है ना, सबको जमा किया, आज आपको इनाम मिलेगा। मैं बोलूँ तो तुम लोग दौड़ के हाथ रख देना, जो जिस पे हाथ रख दे वो उसका। सोने पे हाथ रख दे तो सोने, हीरे पे हाथ रख दे तो हीरे। वो बहुत क्वांटिटी में थे, कोई छोटा माल नहीं था, और उसने सही में ऐलान करवाया था। जैसे ही उसने ऐलान किया स्टार्ट, तो सब ने दौड़ करके, किसी ने सोने पे, किसी ने हीरे पे, किसी ने मोती पे, सब ने हाथ रख दिया और सब खुश हो गए। ये जिससे मोहब्बत करता था ना बादशाह, सबुकतगीन बादशाह, वो वहीं खड़ी रही। सब ने कहा कि देखो बादशाह, हम कह रहे थे ना आपको ये कम अकल है, ये ना समझ है, आप दे रहे हैं, आप खुश हैं, आप मूड में हैं। हमारे हाथ सोने का ख़जाना लग गया, किसी के हाथ हीरे का लग गया, किसी के हाथ मोती का लग गया, देखो अब ये खाली हाथ जाएगी, इसके हाथ कुछ नहीं लगा। बादशाह ने कहा कि आपने किसी चीज़ पे हाथ नहीं रखा।
بولے بادشاہ یہ پکی بات ہے کہ جو جس پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا؟ کہا یہ پکی بات ہے، میں اعلان کر ہی تو چکا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ قریب آئی اور اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ مسکرایا اور کہا کہ دیکھ، تیرے لیے ہیرے کا، تیرے لیے سونے کا، تیرے لیے چاندی کا، اس نے تو میرے پہ ہاتھ رکھ دیا، اب جو میرا وہ اس کا۔ اس نے، اسی لیے میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کی نظر ہی میرے اوپر ہے۔ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ ہی پہ ہاتھ رکھ دیتے، اللہ ہمیں تو آپ چاہیے۔ ان کی دعائیں بتاتی ہے، ان کی نمازوں کے بعد رونا بتاتا ہے، کبھی کبھار وہ اللہ کے عشق میں رونے لگتے ہیں۔ ان کی تنہائیاں بتاتی ہے، ان کا تنہائیوں میں رونا بتاتا ہے، ان کا رات کو اٹھ کے خدا کے سامنے تڑپنا بتاتا ہے۔ ابھی کچھ وقت پہلے بیجاپور کے سفر سے آیا ایک مولانا آئے، مجھے کہنے لگے مولانا بہت مزہ آ رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں مزہ آ رہا ہے مولانا؟ رات کو میرے بیوی بچے سو جاتے ہیں نا، جب میں درود شریف پڑھنا شروع کرتا ہوں مولانا، کوئی نہیں دیکھتا مجھے اللہ کے علاوہ، میں اور میرا اللہ، درود شریف پڑھنا شروع کرتا ہوں مولانا، کبھی 250 کے قریب ہو جاتے ہیں، میرے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، مزہ آ رہا ہے زندگی گزار۔ تو جب عشق ہو جاتا ہے نا اللہ اس کے رسول سے، تو پھر راتوں کی تنہائیاں پاک ہو جاتی ہے، پھر موبائل سے سیریلیں نکل جاتی ہے، مردوں کے موبائل سے کرکٹ نکل جاتا ہے، نیوز نکل جاتا ہے، پھر دھیان، جہاں محبت وہاں دھیان لگتا ہے۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، بس آپ آ جاؤ نا، 6-7 مہینے کے بعد آپ کے شوہر بھی آ جائیں گے، آپ کے بچے بھی آ جائیں گے انشاءاللہ، پورے گھر کا ماحول ہی چینج ہو جائے گا۔ اگر ایک یہ مائیں بہنیں اگر اللہ کی طرف آ جائیں، آپ میرے کو دعا دو گے، آپ کی سب پریشانیاں دور ہو جائے گی، زندگی گزارنے کا آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اس کو بیان مت سمجھنا، اس کو فارمولیٹی مت سمجھنا۔ میں خود اور آپ کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہوں کہ میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جاوے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ خوشحالی والی زندگی گزاریں، آپ کے گھروں کے جھگڑے ختم ہو جاوے، عاملوں کے چکر ختم ہو جاوے، آپ کے بچے فرما بردار ہو جاوے، شوہر آپ کا ادب کرنے لگے۔ آپ اللہ کے ہو کے دیکھو، شوہر آپ کا دیوانہ نہ ہو تو مجھے کہنا، آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے تو مجھے کہنا۔ سب شوہر کا غصہ ہے نا، سب غائب ہو جائے گا، میرا رب سب کی عقل ٹھکانے لگا دے گا۔ آپ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ آپ کا ہو جائے گا۔ قبر میں بھی مزہ آ جائے گی۔ قبر کی پہلی رات آئے گی نا، کہ نہیں آنے والی ہے قبر کی پہلی رات؟ اللہ سے ملاقات نہیں ہونے والی ہے کیا؟ قبر میں ہم کچھ لے کے جائیں گے؟ کفن میں جیب ہوگا، قبر میں الماری ہوگی، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائے۔ اللہ کے پاس جانا ہے نا، نیت کرو انشاءاللہ، بات سمجھ میں آوے نہ آوے، معاشرے والے ہماری بات مانے نہ مانے، انشاءاللہ ہم اپنی لائف کو چینج کر دیں گے انشاءاللہ۔ گھروں میں ایک دینی ماحول قائم کریں گے انشاءاللہ۔ اب اللہ اس کے رسول کی محبت میں زندگیاں گزرے گی، اب نمازیں لمبی ہو جائے گی۔ پورا رمضان تہجد پڑھی ہے نا، نیت کر لو موت تک پڑھیں گے تہجد۔ پورا رمضان قرآن پڑھا ہے نا، نیت کر لو موت تک پڑھیں گے۔ ہر مہینے ایک قرآن پڑھنا چاہیے، ہر مہینے 11 مہینے میں 11 قرآن، اور رمضان میں 4 قرآن، ہر سال 15 قرآن۔ اگر اللہ نے آگے 20 سال زندگی دے دی تو 300 قرآن ہو جائیں گے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں۔ کیا گن سکتے ہیں ہم کتنے حروف ہے قرآن کریم میں؟ کتنی نیکیاں ملے گی، کتنی آخرت کی تیاری ہو جائے گی۔ تو نیت کرو انشاءاللہ ہر مہینے ایک قرآن پڑھیں گے، رمضان میں 4 قرآن پڑھیں گے، پردے کا اہتمام کریں گے، شوہر کی خدمت کریں گے، بچوں کی اچھی تربیت کریں گے۔ ہمارے بچے حافظ عالم ہو، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی ہمارے سورت میں ایک لڑکی 6 سال کی عمر میں حافظہ ہو، 6 سال کی عمر۔ جب وہ اسٹیج پہ آئی نا پڑھنے کے لیے، تو بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، اس کے پیر نیچے نہیں پہنچ رہے تھے، پیر، تو سب علماء رونے لگے۔ میں نے میرے امی سے کہا امی اس کی ماں سے ملو، اس کی ماں کون ہے؟ کانٹے والے درخت پہ کبھی بھی پھل نہیں آتا، اور پھلدار درخت پہ کبھی بھی کانٹے نہیں آتے۔ اس کا کوئی کمال نہیں ہے لڑکی کا، اس کے ماں باپ کا کمال ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو پڑھا ہوئے تو ہمارے بچے بھی حافظ ہو جاوے۔ جو ماں باپ نے اپنے بچوں کو حافظ عالم بنایا وہ بن گئے نا حافظ عالم۔ وہ تو بچوں کو جیسا کرتے ویسا ہو جاتے۔ کفنی پائجامہ پہنا ہو تو کفنی پائجامہ پہنتے، جینس ٹی شرٹ پہنا ہو تو جینس ٹی شرٹ پہنتے، جیسا آپ پہنا ہوگے ویسا ہوں گے بڑے ہو کے۔ اب وہ تو ہو گئی حافظہ۔ میری امی اس کی امی کے پاس گئی ملنے، تو پتہ چلا اس کی ماں بہت بڑی عالمہ ہے، سورت میں بخاری شریف پڑھاتی ہے، اور اس کے ابو وہاں کے قاضی ہے، اس کے ابو بھی بہت بڑے عالم ہیں۔ ماں باپ نے دعا کی ہوگی، 2.5 سال کی تھی تو شروع کرایا الف با تا تھا، ماں نہیں اپنے پاس، ناظرہ شروع کروا دیا، 4.25 سال کی ہوئی تو حفظ شروع کروایا، 6 سال کی عمر میں حافظہ ہو گئی۔ امی نے کہا اس کی ایک بڑی بہن بھی تھی 9 سال کی، وہ بھی حافظہ ہے۔ ابھی سورت میں ایک مفتی صاحب ملے،
میں نے کہا مفتی صاحب مبارک ہو. کس چیز کی مبارکبادی مجھے؟ میں نے سنا آپ کا بیٹا 7 سال کی عمر میں حافظ ہو گیا. اس کو ڈابھیل لے گئے, مفتی احمد خانپوری صاحب نے آخری سبق سنا اور دعائیں دی. کہا مولانا غلط سنا. میں نے کہا وہ آپ کا بیٹا نہیں کسی اور کا تھا کیا؟ کہا نہیں بیٹا تو میرا ہی تھا. 7 سال کی عمر میں تو میں حافظ ہو گیا تھا, میرا بیٹا تو 6 سال کی عمر میں حافظ ہو گیا. 6 سال کی عمر میں حافظ ہو گیا. ہائے ہائے. تو ماں باپ کے اوپر ہے. جب تک ماں باپ نیک نہیں ہوں گے, ماں باپ اللہ والے نہیں ہوں گے, بچے اللہ کی طرف نہیں آئیں گے. ماں باپ, اللہ کرے ماں باپ نیک ہو جائے. نیت کرو انشاءاللہ اپنے شوہر کو ہر مہینے 3 دن اللہ کے راستے میں بھیجیں گے. خواجہ صاحب نے تو پوری زندگی لگا دی, پیران پیر نے تو پوری زندگی لگا دی. ہمارے شوہر کم سے کم 3 دن تو لگاوے. آپ 3 مہینے میں ایک مرتبہ آپ جاؤ, جہاں ہفتہ واری تعلیم ہوتی ہے نا اس میں آپ شرکت کرو. روزانہ رات میں آپ فضائل اعمال کی تعلیم کرو. آپ گھر میں کھانا بناتی ہو نا دوپہر میں رات میں, تو ایک طرف اللہ والے کا بیان شروع کرو, دوسری طرف کھانا بناؤ, تاکہ ایک طرف کھانا بنے اور دوسری طرف ایمان بنے. قاری عبد الحنان صدیقی کا بیان سنو, قاری حنیف صاحب ملتانی کے سنو, مولانا طارق جمیل صاحب کے سنو. آپ کو یوٹیوب پر بھی شاید میرے 500-600 بیان مل جائیں گے. مولانا ثاقب نوساری آپ لکھو گے نا, آپ کو اگر وہ سننے ہیں تو آپ وہ سنو. کیا پتہ کون سی بات دل پہ لگ جاوے. ایک طرف ایمان بنے گا, دوسری طرف کھانا بنے گا. انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو آگے لے جائے گی. تو نیت کرو انشاءاللہ اللہ کی طرف آ جائیں گے. نمازوں کا اہتمام کریں گے, قرآن شریف کی تلاوت کریں گے, اور روزانہ صبح سے رات تک کم سے کم 1500 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. صبح سے انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھراؤ, رات تک پڑھتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے یہاں ایک مستورات ہے, اس کے 3 بچے ہیں, ہماری قریبی رشتہ دار ہے سورت میں. ایک مدت ہو گئی روزانہ 15,000 پڑھتی ہے, روزانہ 15,000. ہماری محرم رشتہ دار ہے. مجھے تعجب بھی ہوتا ہے, کیا اللہ کے ساتھ تعلق ہے, کیسے کیسے لوگ ہیں, کسی کو پتہ نہیں. بولے مولانا کسی کو نہیں بتایا, آپ کو تو مجبوری میں بتایا. وہ میرے کو ایک مسئلہ پوچھا تھا تو میں نے ایک بات کہی تھی, اس کے ضمن میں مجھے بتایا. اللہ اکبر. ابھی 4 دن پہلے میرا دل ہل گیا. ایک عالمہ عورت کا میسج تھا, مولانا مجھے ایک تکلیف ہے, کوئی وظیفہ بتاؤ. وہ رمضان میں آن لائن بیان سنتی ہوگی. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ درود شریف پڑھو, 2 پارے قرآن پڑھو اور 1500 مرتبہ درود شریف پڑھو. تو اس کا میسج آیا کہ مولانا ایک میرا اور اللہ کے درمیان کا راز تھا, میں آپ کو نہیں بتانا چاہتی تھی, لیکن کیا کروں, بہت مجبوری میں بتا رہی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے, میرا معمول ہے, میں روزانہ 6 پارے پڑھتی ہوں. روزانہ بلا ناگا 6 پارے پڑھتی ہوں. 6 پارے سے کم میرے نہیں ہوتے, کبھی 8 ہو جاتے, کبھی 10 ہو جاتے, 6 پارے سے کم نہیں ہوتے بولے. اور روزانہ ظہر بعد پڑھتی ہوں, عشاء بعد پڑھتی ہوں, وقت بھی بتایا, اور روزانہ 5000 درود شریف پڑھتی ہوں مولانا روزانہ. اب آپ میرے کو یہ بتاؤ, وہ 1500 جو آپ نے بتائے وہ آ گئے 5000 میں, اور آپ نے جو 3 پارے بتائے وہ 6 پارے میں آ گئے. میں خاموش ہوں. کیسے کیسے لوگ, کیا ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. انتقال کے بعد پتہ چلے گا. اس دنیا میں کچھ لوگ بہت کما لیتے, کچھ لوگ بہت کھو جاتے. میری دینی ماؤں بہنوں, یہ اتنا سب وقت اس لیے لیا, اتنی سب مثالیں اور باتیں اس لیے بنائی کہ انشاءاللہ ہم لوگ سب چینج ہو کر کے اللہ کی طرف آ جائیں, اور آہستہ آہستہ نرمی کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, محبت کے ساتھ ہمارے گھروں میں دینی ماحول قائم ہو جاوے. اس کی کوشش کرے, لڑائی جھگڑوں کے ساتھ نہیں, دعاؤں کے ساتھ, تہجد کی دعاؤں کے ساتھ. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ہر مہینے ہم ایک قرآن پڑھیں گے, روزانہ 1500 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے, 5 وقت نمازوں کا اہتمام کریں گے. اللہ تعالی ہمارے سارے مسئلوں کو حل فرمائے. درود شریف پڑھ لیجئے, ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیجئے. لائٹ بند کر دو, لائٹ بند. الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه يا أرحم الراحمين. پیارے اللہ, رحیم مولا, کریم آقا, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما,
ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ رمضان میں ہم آپ کے قریب آ گئے تھے، نمازیں پڑھنے لگے تھے، قرآن کی تلاوت کرنے لگے تھے، دعاؤں کا اہتمام کرنے لگے تھے۔ اللہ رمضان جیسے ہی گیا ہم نے اپنا رنگ بدل دیا، آپ کو ناراض کرنا شروع کر دیا، تہجد چھوڑ دی، فجر کی نمازیں آگے پیچھے ہونے لگی، قرآن شریف کی تلاوت چھوٹ گئی، دعائیں مانگنے کا وقت ختم ہو گیا۔ اے میرے رب، آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، ہمارا ہی نقصان ہوا۔ رمضان میں سکون مل رہا تھا، ابھی بے چینی لگ رہی ہے، آپ سے دور ہو گئے نا اس لیے بے چینی آ گئی۔ رمضان میں برکت تھی، ابھی آپ سے دور ہو گئے نا اس لیے بے برکتی آ گئی۔ رمضان میں ایسا لگا تھا جیسے کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، ابھی آپ سے دور ہوئے نا تو ایسا لگا کہ ہم پریشانی میں الجھے ہوئے ہیں۔ بے شک آپ کو ناراض کرنے والا بے چین ہو جاتا ہے، آپ سے دور ہونے والا پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری پریشانی، ہمارے حالات، ہماری تکلیف، ہمارا عاملوں کا چکر یہ بتا رہا ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہیں، یہ بدلتے موسم بتا رہے ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہیں، یہ آسمان و زمین کے تیور بتا رہے ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہیں۔ اللہ مسلمانوں کا حال بے حال ہوتا جا رہا ہے، فٹ بال جیسا حال ہو گیا ہے۔ فٹ بال خالی ہوتا ہے نا تو کوئی ادھر سے لات مارتا ہے، کوئی ادھر سے لات مارتا ہے۔ ہم اندر سے خالی ہو گئے اس لیے کوئی ادھر سے لات مار رہا ہے، کوئی ادھر سے لات مار رہا ہے۔ اللہ اللہ یہ اتنی بڑی تعداد میں مستورات، یہ ویراول کی مائیں بہنیں، یہ آپ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی آ گئی ہے، یہ آپ کو تلاش کرتی کرتی آ گئی ہے، یہ آپ کو لینے کے لیے آئی ہے، یہ آپ کو منانے کے لیے آئی ہے، یہ آپ سے صلح کرنے کے لیے آئی ہے، اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے آئی ہے، اب سیریل کو چھوڑنے کے لیے آئی ہے، فیشن والے برقعے چینج کر کے سادگی والے برقعے لینے کے لیے آئی ہے، اپنے بچوں بچیوں کو اسلامی لباس پہنانے کے لیے آئی ہے، گھروں میں اب دینی ماحول دیکھنا چاہتی ہے۔ میرے رب بھابھی دیرانی جیٹھانی نڑن سب کی لڑائیوں سے بچنا چاہتی ہے۔ وہ تو کہتی ہے سب میرے سے بہتر ہے، میں سب سے بری ہوں، اگر تم مجھے کوئی بولے تو تمہیں حق ہے، لیکن مجھے اللہ چاہیے، اس لیے میں کسی کی غیبت نہیں کرتی، اس لیے میں کسی کا کینہ نہیں رکھتی، اس لیے میں کسی کا بغض نہیں رکھتی، اسی لیے میں کسی سے لڑائی نہیں کرتی، اسی لیے میں کسی کی غیبت نہیں کرتی، مجھے اللہ چاہیے نا، اس لیے رات سونے سے پہلے شوہر کے ساتھ مل کے غیبت نہیں، اور میرے امی سے فون پہ بات کر کے غیبت نہیں کرتی۔ اگر غیبت کروں گی تو اللہ نہیں ملے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، پریشانیاں اور بڑھ جائے گی، میں اور میرا شوہر اور پریشان ہو جائیں گے، میں اور میری ماں اور پریشان ہو جائیں گے۔ غیبتیں کرنے سے پریشانیاں بڑھ جاتی ہے، اللہ اور ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ مائیں بہنیں آپ کی محبت میں آئی ہے، رب کریم آپ نے ہم کو بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، آپ کا شکر ہے، آپ کا کرم ہے۔ ایک چھوٹا معصوم بچہ اپنی امی سے کہہ رہا تھا کہ امی امی آپ تو بہت جھوٹ بولتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا میں کیا جھوٹ بولتی ہوں، میں چھوٹا تھا نا جب سے میرے ابو کو گھر میں دیکھا ہی نہیں، میرے ابو تو جیل میں ہے، سلاخوں کے پیچھے ہے، آپ ہر بار کہتی ہے کہ تیرے ابو ابھی آ جائیں گے، تیرے ابو ابھی آ جائیں گے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اماں رمضان شروع ہونے میں 1 مہینہ ہے، کیا اس سال بھی ہمارے دسترخوان پہ افطاری میں ابو نہیں ہوں گے؟ تو اس وقت آپ نے کہا تھا بیٹا تیرے چھوٹے موٹے ننھے منھے ہاتھ اٹھیں گے، میرے رب کو رحم آئے گا، تیرے ابو کئی سال سے سلاخوں کے پیچھے ہے، انشاءاللہ تو 6-7 سال کا ہے نا، اس سال تیری افطاری تیرے ابو کے ساتھ ہوگی۔ ماں افطاری کا وقت آ گیا، میرے ابو تو نہیں، میں تو افطاری نہیں کرتا۔ ارے بیٹا کھا لے نا ماں، میں افطاری نہیں کرتا، مجھے میرا ابو چاہیے، سارے بچے اپنے ابو کے ساتھ ہوتے ہیں، میں نے ایسا کیا جرم کیا کہ مجھے میرے باپ سے دور کر دیا؟ ماں نے اٹھایا، کسی طرح اجازت لی، جیل کے اندر گئی اور اس کے ابو کو ساری بات سنا دی، ساری داستان سنا دی۔ اس کے باپ نے جالی میں سے دونوں ہاتھ باہر نکالے اور سر پہ ہاتھ پھرایا، کہا میرے بیٹے میں بہت جلدی آ جاؤں گا، تیری دعا میرا اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ ان کو پوچھو جن کے ابو جیل میں ہیں، رمضان پہلے بھی رمضان کے بعد بھی، اور ہم ہیں کہ سب کچھ ہے لیکن ہم اللہ کے ہی نہیں ہو رہے، ہمیں اللہ کے نبی سمجھ میں نہیں آ رہے، ان کے طریقے سمجھ میں نہیں آ رہے۔ وہ دعویٰ ہے عاشق رسول ہونے کا اور زندگی ہے غیروں والی، اسلامی لباس نہیں، اسلامی کلچر نہیں، بچوں کا اسلامی لباس نہیں، گھر میں دینی ماحول نہیں، بچے نیک نہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں، فجر کی نماز نہیں، قرآن شریف کی تلاوت نہیں، اور آپ کون ہیں؟ تو کہتے ہیں عاشق رسول۔ ایسے کیسے عاشق رسول؟ عاشق رسول تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہوتے ہیں، درود شریف پڑھنے والے، سنتوں پہ چلنے والے، اللہ کے دین کی محنت کرنے والے۔ عاشق رسول تو گناہ نہیں کرتے نا، ہم تو دنیا بھر کے گناہ کر رہے ہیں۔ آ جانے دو نا شادی،
رمضان میں ہم کچھ اور ہے، شادی میں کچھ اور ہے، گھومنے گئے وہاں ہم کچھ اور ہو جاتے ہیں، پردہ اتر جاتا ہے، نمازیں آگے پیچھے ہو جاتی ہے، شادی میں گھر کی کام والی تک کو بھی خوش کرتے، میرے رب کو ناراض کر دیتے۔ 2 مہینے کے بعد فون آتا ہے بیٹی کا، امی شوہر مجھے ساتھ نہیں دیتا، میری ساس میرے سامنے بولتی۔ اب ماں باپ کے روتے روتے کئی سال گزر جاتے۔ کاش اگر وہ شادی کے موقع پہ اللہ اس کے رسول کو راضی کیا ہوتا تو 2-3 مہینے میں اللہ آپ کی بیٹی سے خوشخبری سناتا اور آپ کے سب رشتہ داروں کو بھی راضی کر دیتا۔ سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے سورت میں ایک گھر ہے، رمضان پہلے کٹ وغیرہ بانٹتے ہیں۔ ان کو پتہ چلا ایک گھر میں 4 بھائی بہن رہتے ہیں، ان کی امی کے ساتھ، ابو کا انتقال ہو گیا، رمضان آنے والا تھا، چلو کٹ دے آتے ہیں۔ تو وہ کٹ لے کے پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک لڑکی نے دروازہ کھولا، کہا بیٹی کیا عمر ہے؟ کہا 14 سال۔ یہ تینوں کون ہیں؟ کہا چچا جان یہ تینوں میرے بھائی ہیں، 6 سال 7 سال 8 سال۔ ماشاءاللہ آپ چاروں بھائی بہن ہو؟ کہا جی ہاں۔ ابو؟ کہا چچا جان میرے ابو کا 3 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، میرے بھائیوں کو تو یاد نہیں ہے لیکن مجھے یاد ہے، ہم یتیم لوگ ہیں۔ پھر ابو ہم سے بہت پیار کرتے تھے، بھائیوں کو اتنا یاد نہیں ہے، مجھے یاد ہے، ابو کی یاد ستاتی رہتی ہے۔ بیٹی تیری امی کہاں ہے؟ تیری ماں کہاں ہے؟ وہ کہاں کام پہ جاتی ہے؟ اس نے رونے لگی۔ چچا آہستہ بولو آہستہ۔ ارے میں پوچھتا ہوں تیری ماں کہاں کام پہ جاتی ہے آج کل؟ اس نے کہا چچا آہستہ بولو میرے بھائی لوگ روئیں گے، 1 مہینے پہلے میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہمارے ابو بھی نہیں، ہمارے امی بھی۔ بیٹی ناشتہ وغیرہ کیا نظام چلتا ہے گھر کا؟ ناشتے میں تو کچھ نہیں ہوتا، دوپہر میں باہر کچھ مانگنے جاتی ہوں، وڑا پاؤں وغیرہ لے آتی ہوں، میں اور میرے بھائی لوگ کھا لیتے ہیں، رات میں کچھ نہیں ہوتا، رات میں کچھ نہیں ہوتا گھر میں، اڑوس پڑوس والے کچھ روکھا سوکھا بھیج دیتے وہی کھا لیتے۔ اللہ کی شان، آ گیا رمضان کا مہینہ، پہلا روزہ، بچے کھیل رہے تھے، سب گھر میں افطاری کے دسترخوان لگے ہوئے تھے۔ 5 منٹ پہلے سب کی ماؤں نے آواز دی چلو 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 تمہارے ابو آ گئے، افطاری کرو۔ تو یہ دونوں بھائی بھی گھر میں گئے، تینوں بھائی دوڑتے دوڑتے کہ ہمارے گھر میں بھی دسترخوان ہوگا۔ جا کے دیکھتے تو دسترخوان نہیں۔ پوچھا کہ بہن آج رمضان ہے، روزہ ہے سب کا، بچوں کے تو نہیں تھے، چھوٹے تھے، لیکن سب کے گھروں میں دسترخوان لگے ہوئے، ہم دیکھ کر آئے، فروٹ بھی ہے، سموسے وغیرہ بھی ہے۔ بہن کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا میرا بھائی ان کے امی ابو ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا ہمارے امی ابو نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے نا ہم غریب لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے نا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ بیٹا میرے بھائی ان کے ابو ہے نا وہ باہر سے فروٹ لے آتے ہیں، ان کی اماں سموسے وغیرہ بنا لیتی ہے، ہمارے تو نہ امی ہے نہ ابو ہے، ہم صبر کریں۔ آپ کو پتہ ہے ان کا عید کا دن کیسے گزرا ہوگا؟ اور ہم یوں کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہم تو نعمتوں میں ہیں، ہم تو بہاروں میں ہیں، ہم تو کانٹوں پہ سجدہ کریں تو بھی کم ہے، ہمیں تو روزانہ رات میں تہجد پڑھنی چاہیے تھی 4 بجے، جب دنیا میٹھی نیند سوتی ہے اس وقت اٹھ کے میرے رب کو منانا چاہیے تھا، مزہ آ جاتی زندگی گزارنے کی۔ آپ کی ساس آپ کی ہو جاتی، آپ کی بہو آپ کی ہو جاتی، آپ کی دیرانی آپ کی ہو جاتی، آپ کی جیٹھانی آپ کی ہو جاتی، جادو کے سارے اثرات ختم ہو جاتے۔ آپ بڑا گھر مانگتی، اللہ آپ کو بڑا گھر دے دیتا، آپ بار بار حج عمرے کا کہتی، میرا رب آپ کو بار بار حج عمرے کرا دیتا۔ ہمارے یہاں ایک مستورات ہے، ایک عورت کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں ورنہ ہم بھی حج عمرہ کرتے ہیں۔ ایک عورت نے کہا ایسا نہ کہ 40 سال پہلے میرے شوہر رکشہ چلاتے تھے اور میں اللہ سے رٹ لگاتی تھی، میری نظر میرے شوہر پر نہیں تھی، اللہ کے خزانوں پر تھی، اللہ کا شکر ہے ابھی میرے 250 کے قریب حج عمرے کے سفر ہو گئے، ابھی 8 مہینے ہمارے وہیں گزرتے ہیں۔ میرے شوہر کا بہت بڑا ہول سیل کا بزنس ہے سعودی میں اور ہمارا خود کا مکان ہے، رمضان میں 40-50 لوگ وہیں آتے ہیں، ہمارے یہاں مہمان ہوتے ہیں۔ شعبان میں بھی وہ عمرے میں تھے، اس سال کی بات کر رہا ہوں، رمضان میں بھی وہ عمرے میں تھے، 15 مرتبہ تو ان کے بچوں سے میری وہاں ملاقات ہوئی، 10-15 مرتبہ۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا اللہ سارے خزانوں کا مالک نہیں ہے؟ پھر ہم پریشان کیوں ہیں؟ اس کا مطلب ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، آؤ اللہ کی طرف، 1 ٹکا کا اللہ کو پارٹنر بناؤ، 1000 پہ 10 روپے للہ نکالو۔ آپ کو 10,000 خرچی ملتی ہو نا تو 1000 پر 10 روپے، 10,000 پر 100 روپے نکالو اللہ کے لیے، آپ کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، غریبوں کو بہت فرق پڑے گا۔
गरीबों को बहुत फर्क पड़ेगा। हमारे यहाँ एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, घर में 7 लोग खाने वाले, 8,000 तनख्वाह, पहले 80 रुपए अल्लाह के लिए निकालते थे, 1000 पे 10 रुपए। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मौलाना 1000 पे 10 रुपए अल्लाह के लिए निकालता हूँ ना, अल्लाह ने मुझे किसी का कर्जदार नहीं बनाया। एक कप, एक थैली में अमूल गोल्ड नहीं, अमूल ताजा, एक थैली में 13 कप चाय बनती है। पता नहीं वो चाय है या पानी है। सुबह 7 कप, शाम को 6 कप, चूंकि मैं दुकान पर होता हूँ, उसमें भी हमारे घर वाले खुश हैं। मेरी बच्ची आलिमा बन रही है मौलाना, हमारा किसी पे कर्जा नहीं है, अल्लाह को पार्टनर बनाया ना। और मेरी दीनी माओ बहनों, 1500 दुरूद शरीफ का एहतमाम कर लेना, हर महीने एक कुरान पढ़ लेना, अल्लाह वालों के बयान सुन लेना, अब सादगी पर आ जाना। अगर आपके शोहर बच्चे ना माने तो तहज्जुद में रो रो कर अल्लाह को मना लेना, उनका दिल अल्लाह के हाथ में है। अपने घर में फजाइल की तालीम शुरू कर देना। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम की मग़फ़िरत फरमाए, पूरी ज़िंदगी रमज़ान जैसी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जिसकी ज़िंदगी होती है रमज़ान जैसी, उसकी मौत आती है ईद के जैसी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। आप तमाम माओ बहनों से गुजारिश है कि आज ईशा के बाद मीनारा मस्जिद मरकज़ पर बयान है। आज ईशा की नमाज़ के, ईशा की नमाज़ जल्दी है, आज 8:35 की। आपके शोहर को, आपके भाइयों को, आपके बच्चों को कहें कि ईशा की नमाज़ मीनारा मस्जिद में पढ़ें। 8:35 की नमाज़ है और सिर्फ 1 घंटे का बयान होगा। 10:05 को मेरी लग्जरी है, मुझे आगे निकलना है, आइंदा कल मेरा सफ़र है कलकत्ता का। तो इसलिए आपके घर वालों से कहें कि ईशा की नमाज़ वहीं पढ़ें। थोड़ी सी आपकी कोशिश और मेहनत हो जाएगी ना, और आप अपने घर वालों को समझाओगे ना, इंशाअल्लाह वो लोग आएंगे। कुछ बातें आपको बताई, कुछ बातें उनको बताऊं, ताकि घर में एक दीनी माहौल कायम हो और सबका दीन पे चलना आसान हो। आप तमाम माओ बहनों से दुआओं की गुजारिश है, आप मेरे लिए दुआ करना, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। हो सके तो हर महीने 1 कुरान या 2 कुरान